بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 29 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے صحیح لذاتہ کے مراتب۔ آج کے سبق میں ہم صحیح لذاتہ کے مراتب سے متعلق مسائل پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے سبق میں یعنی سبق نمبر 28 میں ہم نے حدیث کی ایک اور تقسیم شروع کی تھی قبولیت اور عدم قبولیت کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے حدیث کی دو بڑی قسمیں ہیں، حدیث مقبول اور حدیث مردود، اور پھر حدیث مقبول کی آگے 4 قسمیں بنتی ہے: صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، اور پھر تفصیل کے ساتھ پچھلے سبق میں ہم نے صحیح لذاتہ کی تعریف اور تشریح کی تھی، صحیح لذاتہ کی مثال ذکر کی تھی، صحیح لذاتہ کا حکم بیان کیا تھا، اور صحیح لذاتہ کے بارے میں یہ بات ذکر کی تھی کہ کیا وہ یقینی طور پر مقبول ہے یا نہیں۔ آج کے سبق میں ہم صحیح لذاتہ کے جو مراتب ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ صحیح لذاتہ کے بارے میں مختصراً پچھلے سبق میں جو ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ صحیح لذاتہ کے لیے 4 شرائط تھی۔ نمبر 1 سند متصل ہو، اور دوسری شرط یہ تھی کہ راوی عادل ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ راوی کامل الضبط ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس میں شذوذ نہ ہو، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ اس میں علت نہ ہو۔ آج کے سبق میں ہم صحیح لذاتہ کے مراتب سے متعلق مسائل پر گفتگو کریں گے۔ اس میں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ اصح الاسانید کی بحث ہے۔ اصح الاسانید کا مطلب یہ ہے کہ بعض ایسے اسانید ہے جس کی خوبیاں ہوتی ہے تو اس کو اصح الاسانید کہتے ہیں۔ تو جو صحیح حدیث اصح الاسانید کے ساتھ منقول ہوگی تو اس کو ترجیح ملے گی۔ چنانچہ اصح الاسانید کی چند مثالیں ہیں، جیسے زہری عن سالم بن عبداللہ عن عبداللہ بن عمر، اور اسی طرح ابن سیرین عن عبیدہ عن علی، اور اسی طرح اعمش عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ بن مسعود، زہری عن علی بن الحسین عن ابیہ عن علی، اور مالک نافع عن ابن عمر۔ یہ ایسے اسانید ہے کہ جن میں خوبیاں ہیں، یعنی اس میں جو راوی دوسرے سے نقل کرتے ہیں وہ اپنے فن کے امام ہیں اور علم حدیث میں ان کا بلند مقام ہے، اس وجہ سے اس سند کے ساتھ جو حدیث منقول ہوتی ہے اس کو اصح کہتے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں مختار مسلک یہ ہے کہ کسی ایک سند کے بارے میں بالاطلاق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تمام اسانید سے اصح ہے، لیکن جن ترجمے اور جن سند کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اصح ہے، یہ اس سند کے بنسبت جو اصح نہیں ہے اس کے بنسبت یہ اصح شمار ہوگی۔ اس کے علاوہ صحیح لذاتہ کے مراتب سے متعلق ایک قسم یہ بھی ہے کہ اس میں جو اصح الاسانید کے طریق سے منقول نہ ہو لیکن وہ اس کے جو روات ہیں وہ درجے میں اعلیٰ ہو۔ تو چنانچہ پہلا مرتبہ تو اصح الاسانید کا بیان کیا، جیسے مالک عن نافع عن ابن عمر۔ دوسرا مرتبہ جو اس سے درجے میں کچھ کم ہے، جیسے حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس۔ تو حماد بن سلمہ اور ثابت اور انس یہ ثقہ راوی ہے، انس رضی اللہ عنہ تو صحابی ہے، ثابت بنانی مشہور تابعی ہے، اور حماد بن سلمہ ان کے بارے میں چونکہ کچھ جرح منقول ہے تو اس لیے یہ پہلے درجے کے بنسبت صحت میں اس کا اتنا مقام نہیں ہے جیسے کہ پہلے درجے کا ہے، اس کا درجہ اس کے بنسبت تھوڑا سا کم ہوگا۔ لیکن حماد بن سلمہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ یہ ثابت البنانی سے نقل کرنے میں اثبت ہے، تو لہٰذا اس کو دوسرا مرتبہ دیا ہے۔ تیسرا مرتبہ وہ ہے کہ جو اس سے بھی کمزور ہے، جیسے سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ۔ تو بہرحال اس طریق پر بھی صحیح لذاتہ کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن یہ پہلے کے بنسبت کمزور ہے، تو لہٰذا یہ 3 مراتب آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ آگے جو صحیح حدیث کے مراتب کی ایک اور تقسیم ہے جس کو تقسیم سبعی کہتے ہیں، اور تقسیم سبعی اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو کے 7 مراتب بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا مرتبہ وہ ہے کہ ایک حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہو۔ دوسرا مرتبہ وہ اس حدیث کا ہے جو صرف بخاری میں ہو،
اور تیسرا مرتبہ اس حدیث کا ہے جو صرف مسلم میں ہو، چوتھا مرتبہ وہ ہے کہ جو نہ بخاری نہ مسلم میں ہو لیکن ان دونوں کی شرط کے مطابق ہو اور صحیحین میں نہ ہو، پانچواں مرتبہ یہ ہے کہ نہ صحیح بخاری میں ہو نہ صحیح مسلم میں ہو اور دونوں کی شرط کے مطابق بھی نہ ہو لیکن بخاری کے شرط کے مطابق ہو، اور چھٹا یہ ہے کہ مسلم کی شرط کے مطابق ہو، اور ساتواں یہ ہے کہ نہ وہ حدیث بخاری اور مسلم یعنی صحیحین میں ہو اور نہ کسی ایک میں ہو اور نہ دونوں کی شرط کے مطابق ہو لیکن فی نفسی ہی وہ حدیث اور اس کی جو سند ہے وہ صحیح ہو، تو اس کو 7واں نمبر دیا ہے۔ تقسیم سبی کا جو مسئلہ ہے یہ ایک معرکۃ الآراء بحث ہے اور اس میں معیار صحیحین کو بنایا گیا ہے، چونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مصنفین نے صحیح کی جو شرط لگائی ہے اس میں انہوں نے بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا ہے، اور اس لیے بعد کے علماء کرام نے ان دونوں کتابوں کو بہت زیادہ قبولیت سے نوازا ہے۔ تو نہ صرف ان کی احادیث کو قبولیت سے نوازا بلکہ وہ احادیث جو ان کتابوں کے علاوہ ہے اور ان کے شرائط پر پوری اترتی ہے اس کو بھی فضیلت دی ہے۔ تو لہٰذا اس صحیحین کو دیکھتے ہوئے انہوں نے 7 اقسام بیان کی ہیں کہ سب سے پہلے درجے میں وہ حدیث ہوگی جو بخاری و مسلم میں ہو، اور پھر دوسرے درجے میں وہ ہے جو صرف بخاری میں ہو، پھر تیسرے درجے میں وہ جو صرف مسلم میں ہو، اور چوتھے درجے میں وہ ہے کہ جو دونوں کی شرائط کے مطابق ہو، اور پانچویں درجے میں یہ ہے کہ جو صرف بخاری کے شرط کے مطابق ہو۔ شرط کی بحث انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ اور چھٹے نمبر پر وہ ہے کہ جو مسلم کی شرط کے مطابق ہو، اور ساتویں نمبر پر یہ ہے کہ بخاری و مسلم کے شرط کے مطابق نہ ہو لیکن جس محدث نے اس کو نقل کیا ہے اس کی جو شرائط ہے اس میں موجود ہے، اور روات میں جو صحیح حدیث کی شرائط ہم نے ذکر کی تھی وہ اس میں موجود ہو۔ تو بعض علماء کرام نے اس پر رد کیا ہے کہ صحیحین کو کتاب کو معیار نہیں بنانا چاہیے بلکہ ہمیشہ سند کو معیار بنانا چاہیے، اور جن حضرات نے یہ تقسیم کی ہے تقسیمی سبعی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے صحیحین کو افضلیت کے لیے معیار بنایا ہے یہ اجمالی طور پر ہے، باقی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث نہ بخاری میں ہو نہ مسلم میں ہو اور وہ اس حدیث سے افضل ہو جو بخاری و مسلم دونوں میں ہو، مطلب اس کی کچھ اور وجوہ ترجیح اس کو حاصل ہوگی۔ تو صرف وجہ ترجیح بخاری و مسلم ہونا نہیں ہے بلکہ سند کی خوبی اور بہت ساری ہے، اگر وہ خوبیاں اس کو حاصل ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث بخاری مسلم کے علاوہ ہو اور اس کو بخاری مسلم پر فضیلت حاصل ہو، لیکن اجمالی طور پر یہ بات ہے کہ صحیحین کو فضیلت حاصل ہے، اور تقسیم سبی کو اس طرح محدثین نے ذکر کیا ہے۔ پھر یہ ایک بحث ہے کہ صحیحین میں افضل کون سی کتاب ہے، تو بعض حضرات نے صحیح بخاری کو افضل قرار دیا ہے، بعض نے صحیح مسلم کو افضل قرار دیا ہے، لیکن جمہور علماء کرام نے بخاری شریف کو افضل قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرائط ہے وہ سخت ہے بنسبت امام مسلم کے، اور مسلم شریف کو جو فضیلت حاصل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ترتیب بہت اچھی ہے، امام مسلم نے ترتیب بہت اچھی رکھی ہے۔ اور یہ جو فضیلت ہم بیان کرتے ہیں کہ بخاری کو مسلم شریف پر فضیلت حاصل ہے یہ بھی اجمالی اعتبار سے ہے اور مجموعی اعتبار سے ہے، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث مسلم میں ہو اور وہ بخاری شریف کی حدیث کے بنسبت افضل ہو۔ اس کے بعد ایک بحث ہم یہ کرتے ہیں کہ کیا صحیحین میں تمام صحیح احادیث آ گئی، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ تمام صحیح حدیث کو وہ ذکر کرے، تو کیا تمام صحیح حدیث میں موجود ہے، اس کے علاوہ صحیح حدیث نہیں ہے؟ اس کے بعد دوسری بات ہم یہ ذکر کریں گے کہ صحیحین سے صحیح حدیث رہ گئی ہے تو کتنی مقدار میں صحیح حدیث رہ گئی ہے۔ تو چنانچہ یہ بات محدثین واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے تمام صحیح حدیث کو جمع کرنے کا اہتمام نہیں کیا ہے، اس کا التزام انہوں نے نہیں کیا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ما دخلت فی کتابی الجامع الا ما صح وترکت من الصحاح لحال الطول، کہ میں نے اپنی کتاب میں صرف صحیح حدیث جمع کی ہیں، البتہ میں نے بہت زیادہ صحیح حدیث چھوڑ دی ہے کیونکہ کتاب بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس طرح امام مسلم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لیس کل شیء عندی صحیح وضعته ها هنا انما وضعت ما اجمع علیہ، جو بھی صحیح حدیث ہے ان تمام کو میں نے اپنی اس کتاب میں جمع نہیں کیا بلکہ میں نے صرف ان حدیث کو جمع کیا جس پر علماء کرام نے اتفاق کیا تھا۔ تو لہٰذا امام مسلم اور امام بخاری نے بھی صحیح حدیث
چھوڑی ہے بعض۔ اب اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان سے جو صحیح حدیث چھوٹی ہے وہ تعداد میں کم ہے یا زیادہ ہے۔ تو علامہ ابن الاخرم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے بہت کم احادیثیں رہ گئی ہے جو صحیح ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ ان سے بہت زیادہ صحیح احادیث رہ گئی ہے۔ چنانچہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے وما ترکت من الصحاح اکثر، جو صحیح حدیثیں ہم نے چھوڑی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے احفظ مئۃ الف حدیث صحیح و مئۃ الف حدیث غیر صحیح، مجھے 1,00,000 صحیح حدیث یاد ہے اور 2,00,000 غیر صحیح حدیث یاد ہے۔ تو لہٰذا بخاری شریف میں تو 1,00,000 صحیح حدیث نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو معلوم ہوا کہ انہوں نے صحیح حدیث کی بہت زیادہ مقدار چھوڑی ہے۔ پھر یہ بھی ہم بتاتے ہیں کہ صحیحین میں صحیح حدیث کی تعداد کتنی ہے، تو اور اگر صحیح جیسے کہ پہلے ہم نے بیان کیا کہ صحیحین میں تمام صحیح حدیث نہیں ہے، تو باقی جو صحیح حدیث ہے وہ کہاں پر ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ بخاری شریف میں کل جو احادیث ہے وہ 7,275 احادیث ہے مقررات کے ساتھ، اور اگر مقررات کو حذف کر دے تو 4,000 احادیث ہے۔ مسلم شریف میں جو کل احادیث ہے تو وہ 12,000 ہے مقررات کے ساتھ، اور اگر مقررات حذف کرے تو اس کی بھی تعداد 4,000 بنتی ہے۔ تو کل صحیح حدیث تو 4,000 سے زیادہ ہیں، تو باقی جو صحیح حدیث ہے وہ کہاں ہیں؟ تو اس کے بارے میں جو معتمد کتابیں ہیں جیسے صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم، سنن اربعہ، سنن دارقطنی، سنن بیہقی وغیرہ حدیث کی کئی کتابیں ہیں، ان تمام میں صحیح حدیث کی تعداد موجود ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کتابوں میں حدیث کا موجود ہونا اس کے صحت کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک کہ معتبر امام نے اس کی صحت کی تصریح نہ کی ہو یا ہم خود سند کی تحقیق کر کے اس کے صحت کو ثابت کریں۔ اب مستدرک حاکم، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں صحیح حدیث کی کافی مقدار ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا مختصر ذکر کرتے ہیں۔ مستدرک حاکم امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب میں اس بات کو پیش نظر رکھا ہے کہ صحیحین سے یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے جو صحیح حدیث رہ گئی ہے اور ان کی شرط کے مطابق ہے ان کو ذکر کیا جائے۔ تو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی مقدار احادیث کی ذکر کی ہے، لیکن امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ متساہل ہے، کبھی کبھی ایک ضعیف حدیث کو بھی صحیح انہوں نے کہہ دیا ہے حالانکہ ضعیف حدیث ہے۔ اس لیے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث کی تحقیق کی ہے اور تتبع کر کے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث واقعی صحیحین کی شرط کے مطابق ہے اور یا یہ حدیث صحیحین کی شرط کے مطابق نہیں ہے۔ تو مستدرک حاکم میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں تک صحیح ابن حبان ہے تو صحیح ابن حبان کا طرز بالکل مختلف ہے، نہ ابواب پر مشتمل ہے اور نہ مسانید پر، اس وجہ سے انہوں نے اس کا نام بھی التقاسیم والانواع لکھا ہے۔ اس لیے اس میں حدیث کو تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے متاخرین نے اس کو ابواب پر مرتب کیا ہے۔ تو اس کے مصنف بھی متسائل ہے، بہت سارے حسن حدیثوں میں انہوں نے اس پر صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے، لیکن کہا ہے کہ حاکم کے بنسبت یہ کم متسائل ہے۔ حاکم جو ہے وہ بہت متساہل ہے، وہ ضعیف حدیث یہاں تک کہ موضوع حدیث پر بھی صحیح حدیث کا حکم لگایا ہے۔ تیسرے نمبر پر صحیح ابن خزیمہ ہے۔ صحیح ابن خزیمہ یہ صحیح ابن حبان کے بنسبت بھی اعلیٰ مرتبے کا ہے اور اس میں بھی حسن حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اگرچہ، لیکن بہرحال صحیح ابن حبان کے بنسبت اس کا درجہ بلند ہے۔ اس کے بعد ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ کیا صحیحین میں تمام احادیث صحیح ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحیحین میں دو قسم کی احادیث، ایک وہ حدیث ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ سند اس کی ذکر کی ہے، مسند حدیث ہے، تو اس پر اس کے صحت پر تو اتفاق ہے، اور جو احادیث معلق ہے اس کی سند ذکر نہیں کی گئی ہے تو مسلم شریف میں معلق روایات نہ ہونے کے برابر ہے۔ بخاری شریف میں معلق روایات زیادہ ہے، تو اس کے بارے میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس معلق روایت کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ جزم کا صیغہ استعمال کرے جیسے قالا، امرا اور ذکرہ، تو وہ اس کا حکم صحیح کا ہوگا، اور جس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ جزم کا صیغہ استعمال نہ کرے جیسے یروا، یذکر، یحکا، رویہ، ذکرہ، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو۔
باقی اس کا سوال کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی کتاب میں صحیح کی شرط لگائی تھی کہ میں صحیح احادیث ذکر کروں گا اور معلقات میں ضعیف احادیث بھی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شرط ان روایات سے متعلق تھی جو مسند ہو، جو احادیث مسند نہ ہو، معلق ہو، اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط متعلق نہیں ہے۔ آگے پھر شیخین کی شرط کیا ہے، اور اسی طرح متفق علیہ کا مطلب کیا ہے، اور آخر میں یہ ہم ذکر کریں گے کیا صحیح حدیث کے لیے عزیز ہونا شرط ہے کہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے شیخین کی شرط، تو بار بار اوپر ذکر آیا کہ شیخین کے شرط کے مطابق ہو، تو شیخین نے یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے کوئی واضح طور پر شرط نہیں لگائی کہ ہم ان شرط کا اہتمام کریں گے، لیکن ان کے کتاب کے مطالعہ کرنے سے جو شروط واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ روات میں انہوں نے ایک خاص شرط لگائی ہے کہ میں ان روات سے روایت نقل کروں گا، اور ان روات نے جو اس کیفیت کے ساتھ احادیث روایت کی ہو میں ان کو روایت کروں گا۔ تو اس سے علماء کرام نے ان کے شروط کو سمجھا ہے، تو لہٰذا اگر اس کیفیت پر کوئی روایت صحیحین کے علاوہ میں ہو تو وہ بھی صحیحین کے شرط کے مطابق ہوگی۔ متفق علیہ کا کیا مطلب ہے؟ متفق علیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہو تو اس کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ متفق علیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام امت کا اس پر اتفاق ہو۔ اور آخر میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ کیا صحیح کے لیے عزیز ہونا شرط ہے۔ عزیز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث کو ہر زمانے میں 2 راویوں نے نقل کیا ہو۔ تو پیچھے عزیز حدیث کی تعریف میں ہم نے یہ تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ صحیح حدیث کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز ہونا شرط نہیں ہے، تو یہاں بھی یہ بات ہے کہ کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی حدیث کو ایک راوی بھی روایت کرے اور وہ ثقہ ہو تو وہ حدیث صحیح شمار ہوگی۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے صحیح لذاتی ہی کے مراتب سے متعلق بحث کی، جس میں صحیح الاسانید کی بحث ہو گئی، تقسیم سبعی کی بحث ہو گئی۔ اس کے ضمن میں ہم نے یہ بحث بھی کی صحیحین میں افضل کتاب کون سی ہے، اور یہ بھی ہم نے ذکر کیا کہ کیا صحیحین حدیث میں تمام صحیح احادیث آ گئی ہے، اور صحیحین سے جو صحیح احادیث کی مقدار چھوٹی ہے وہ اس کی تعداد کتنی ہے، اس کے بارے میں بحث کی۔ اس کے بعد ہم نے شیخین کی شرط کے بارے میں بحث کی، متفق علیہ کے مطلب کے بارے میں بیان کیا، اور آخر میں یہ بیان کیا کہ کیا صحیح حدیث کے لیے عزیز ہونا شرط ہے کہ نہیں۔ اگلے سبق میں ہم حدیث حسن لذاتی ہی کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔